ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرحہ میں خوش آمدید. آج ہم اپنی لائر سے مل رہے ہیں. طیبہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے پیکا لاز کے تحت ہم اپنی پرائیویسی کو اور اپنی جو ایک سوشل میڈیا پہ زندگی ہے یا دنیا ہے, ہماری اپیرنس ہے, اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ہم نے بات کی بریک پہ جانے سے پہلے, ویسے تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری وہاں پر کیا ہے ان لاز کے تحت, کہ آپ نہ کسی زد میں آ جائیں. آپ نے کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنی ہے اس میں آپ نے کس چیز کا دھیان کرنا ہے؟ دیکھیں, یہی تو کوشچن ہے. میں نے جو شروع میں بات کی کہ ہم موسٹلی یہی کرتے ہیں نا کہ پیچھے سے آئی ہوئی چیز آگے شیئر کر دیتے ہیں. کوشچن یہی ہے کہ آپ نے اب جو لاز ہیں ان میں بہت دیکھ سن کے, اسپیشلی ہم نے اپنے جو بچے ہیں نا جو سارا دن سوشل میڈیا بیٹھے رہتے ہیں, ان کو تھوڑا سا پیرنٹنگ کرنی ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ لاز بہت سخت ہو گئے, کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بھی آپ اس سرکل میں آ سکتے ہیں. ہاں دیکھیں نا, وہ یو کے میں وہ ہو رہا تھا رائٹس, تو انہوں نے آ کے پاکستان سے بندے کو پکڑا ہے کہ یہاں سے انسٹیگیٹ جو ہے وہ آپ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا, یہی کہہ رہی ہوں, صرف یہ تو آپ باہر کی بات کریے. پاکستان کے اندر کسی بھی ٹائم کسی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے, اور پتہ چلے گا ریڈ ہو گیا اور آپ کو اریسٹ کر کے لے گئے. پھر آپ کو پتہ چلے گا 2 مہینے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی جو ڈیفیمیٹری پوسٹ تھی, آپ کے پاس آئی تھی, آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے آگے ڈال دی. میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں کہ نالج کا اتنا فقدان ہے ہمارے یہاں, اور ہم چیزوں کی بغیر ویریفیکیشن کے ڈالنے کا اتنا آسان, ہم بیسکلی ہم وہ سہل قوم ہے نا کہ جو آسانی دیکھتے ہیں, کبھی چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتے. ایک ریناؤنڈ اینکر آپ کے, انہوں نے کیا یہ کہ کل میں دیکھ رہی کہ ان کا ایک آرٹیکل آیا ہوا. آرٹیکل میں جو ٹائٹل آیا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا کہ خلا کی صورت میں, اب جو فیملی لاء کے اندر لاء تھا نا اس میں یہ تھا کہ اگر خلا لیتی ہے خاتون تو 50% وہ سرنڈر کرے گی اور 50% پھر بھی اس کو ملے گا اگر خلا لیتی ہے. بعد میں شریعت کورٹ نے ایک آ کے بیچ میں اپنی ماری, انہوں نے کہا نہیں نہیں, اگر یہ خلا لیتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ آ گیا. ابھی وہ آرٹیکل جب کل پرسوں آیا تو میں پڑھ رہی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ خلا کی صورت میں مہر عورت کو سارا پھر بھی ملے گا. میں نے کہا یہ لاء کچھ اور ہے, ججمنٹ کچھ اور ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا کہ ابھی لیٹسٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے. مجھے آرٹیکل پورا پڑھ کے کنفیوز ہو گئی کہ یہ کیسے ججمنٹ آ سکتی ہے. میں نے ججمنٹ اٹھوائی, اپلوڈ کی, جب پڑھی میں حیران رہ گئی کہ اس میں خلا کا ذکر ہی نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ اس گراؤنڈ پہ ڈیزولوشن آف میرج کرتے ہیں, کرویلٹی ہے, نان مینٹیننس ہے, آن بیسس آف ہیٹرڈ نہیں ہے. یعنی آپ جا کے کورٹ میں کہتے ہیں مجھے شخص سے نفرت ہو گئی ہے, مجھے خلا دی جائے, تو پھر آپ کو ڈاور واپس نہیں ملے گا. اگر وہ کرویلٹی ہے, اگر اس نے خرچہ نہیں دیا, لیکن وہ ایک پروسیس ہے, وہ پورا ٹرائل ہے جو پروسیس فیل کر, اس کے بعد آپ ثابت کرتے ہیں ہاں یہ مجھے مارتا تھا, یہ خرچہ نہیں دیتا, تو پھر ڈاور ملے گا آپ کو, مہر پھر نہیں وہ ہوگا, سرنڈر ہوگا. انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی اور وہ لگا دی. اگر ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ یہ حرکت کریں تو آپ سوچیں, جو ایک وہی بات ہے کہ جو لیبر کلاس بیٹھی ہے وہ تو چیزوں کی خبر, وہ تو اردو میں پڑھے گا ایک پوسٹ اور آگے لگا دے گا. تو اب کسی بھی چیز کو ری پوسٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہ سم ٹائم ہماری پولیٹیکل, ہماری ریلیجیس, ہماری بہت ساری ایفیلیشنز ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ نا, سوشل ایفیلیشنز ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کو بات لگ رہی ہے, ہاں ایسا ہوتا ہے, ساتھ ہی آگے ڈال دی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں, یہ وقوع فلانی جگہ پہ ہوا بھی ہے کہ نہیں, فلانی جگہ کسی نے کرپشن کی بھی ہے کہ نہیں, فلانی جگہ کسی نے کسی کو گالی دی بھی تھی کہ نہیں, فلانے نے فلانے کو لائیو اس میں یہ گالیاں دی, یہ کی دی, دیکھیں جی یہ کلچر خراب ہے, یہ فلانا بندہ بدتمیز ہے. آپ نے اٹھائی, آپ کو چونکہ بندہ پسند نہیں تھا, آپ نے پوری پوسٹ کر دی, بغیر اس کے کہ شاید وقوع ہوا ہی نہیں. اچھا, اب وہ سوشل میڈیا پہ لڑائیاں لڑی جا رہی تھی نا پہلے تو, کہ کسی کو ڈیفیم کرنا ہے تو بھی سوشل میڈیا پہ کر دیں. یہ اسی کو پیکا میں ڈالا گیا نا کہ اب یہ نہ کریں کہ اب جو جس کا دل چاہے, مطلب دیکھیں نا, یہ تو آپ کی پرائیویسی سے لے کے ہر چیز ہے جو اٹھائی تو اٹھا کے آپ کے موبائل پہ لا دی, آپ کو لا کے دے دیا پوری دنیا میں, ایک کلک پہ پوری دنیا میں آپ ایکسپلینیشن, اگلا اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہی رہ جائے گا. تو پیکا بیسکلی تو اسی لیے آیا نا کہ کچھ کرٹیلز ڈالیں, کچھ لگام ڈالیں یار ان چیزوں کو, کہ جس کا جو دل آتا ہے سوشل میڈیا پہ, جس کا جو دیکھیں نا, آزادی تو کہتے ہیں نا آپ کی ناک, اس سے آگے دوسرے کی آزادی شروع ہو جاتی ہے, پولیٹیکل سائڈ چھوڑتے ہیں, نیوز سائڈ چھوڑتے ہیں, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز, اس کے لیے امپلیکیشنز ڈیفینیٹلی کچھ اور ہیں جو جس کو وہ لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں. میں اس کو دیکھ رہی ہوں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے کہ اس کو اس میں کیا ملا, کیا کھویا, کیا پایا.
تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے یہاں پر عدالتوں میں آج تک سو کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ آپ کسی کے اوپر مقدمہ کر سکیں کہ اس نے جو ہے سو کر سکیں، جسے جو یورپ میں بہت کامن ہے، آپ ایئر لائن کو سو کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو سو کر سکتے ہیں، آپ ہر ایک کسی دوسرے شخص کو سو کر سکتے ہیں کہ اس نے آپ کی جو ہے عزت نفس پہ یا آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ والی سائیڈ ہمارے ہاں کیوں لا میں نہیں ہے؟ اور اب جب کہ پیکا لا اتنے اسٹرانگ آ گئے ہیں تو یہ والا سائیڈ بھی کیا اسٹرانگ ہو گئی ہے؟ ہو گئی. میں نے آپ کو یہی کہا کہ اس میں ڈیفیمیشن کور ہو گیا، اس میں آپ کی ریپوٹیشن، آپ کا ڈیمیج کور ہو گیا. یعنی پینلٹیز کچھ آ گئی ہیں اس میں؟ پینلٹیز آئی ہیں، بڑی سخت پینلٹیز، جرمانے ہیں، اگر آپ نے آئے، سزائیں آئیں، بیہائنڈ دا بار آیا، جیل جانا آیا، بہت ساری چیزیں آئیں. لا بھی کمپریہنسو ہے، سمری ٹرائل ہے، بہت لمبا پروسیجر نہیں ہے، اور اگر پروو ہو جاتا ہے تو سزا بھی ہے اور جیل بھی ہے اور فائن بھی ہے. تو یہ آ گیا اس کے اندر. مطلب ڈیفیمیشن تو اس میں پراپرلی کور ہوا. کوئی بھی شخص جس کے خلاف ایسی ڈیفیمیٹری پوسٹ لگا دی گئی جو ایگزسٹ نہیں کرتا ایکچولی میں، یا جس طرح اس میں دونوں طرف سے رائے نہیں لی گئی، کسی ایک چینل نے کوئی خبر چلا دی اور دوسرا اوپینین نہیں لیا گیا اور ایک ہی طرف سے خبر چلا دی گئی، تو اس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے دوسرے کا کوئی لاز کے اندر یہ ہے کہ آپ دونوں اوپینین لے کے چلائیں گے. اسی طرح میں بیٹھے ہوئے مجھے کوئی وکیل برا لگ رہا ہے، مجھے کوئی جج برا لگ رہا ہے، میں نے اس کے خلاف پوسٹ لگا دی اور اس پوسٹ کو میں پروو نہیں کر پائی تو میں ڈیفیمیشن کی اس میں آ گئی، میں پیکا لاز کے اندر آ گئی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اب ایز اے پیرنٹ یہ رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ ہمیں اب بچوں کو سمجھانا ہے کہ چیزیں اپنی پسند ناپسند پہ شیئر نہیں کرنی. چیزیں دیکھیں، آپ سب سے زیادہ یہ دیکھیں کہ پرچہ ہونا بہت آرام سے ہو جاتا ہے پیکا میں، بہت آرام سے. ایک بچہ جو اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جا رہا ہے، جس نے اپنا فیوچر بنانا ہے، اس نے ایک پوسٹ لگائی، اس پہ ایف آئی آر ہوگی اور اس نے کیریئر کے لیے کل باہر جانا ہے، تو اس کا تو کیریئر ختم ہو گیا. جی پولیس ویریفیکیشن اس کی تو آ گئی، ہاں غلط آ گئی. کتنا چھوٹا سا، اور کیا وہ شاید انجانے میں لگا گیا، بچپنے میں لگا گیا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا اس کے کیا. تو میں پچھلے کتنے عرصے سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں فار گاڈ سیک آپ کے ملک میں ایک لا آ گیا، بہت سخت لا ہے. اپنے بچوں کو، بڑے تو چلے گزار گئے، اب آپ کے بچوں کا فیوچر ہے اور پھر ان کو کانسیکوینسز کا نہیں پتا نا کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں. تو اس لا کو ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے چار دیواری کے اندر چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے 10 سال بعد آپ کے کیریئر میں. اس میں یہ لمیٹیشن بھی نہیں ہے نا کہ آپ نے آج پوسٹ کی تو آپ کے خلاف 6 مہینے بعد ہی ہو سکتا ہے یا مہینے بعد، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں. اور ٹرمپ صاحب میں نے جب پوسٹ دیکھی اور میں نے فائل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے جب ویزاز وغیرہ لگانے ہیں تو انہوں نے اس میں دیکھنا، جیسے فلسطین کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے بہت سارے پروٹیسٹرز کو اپنے ملک سے نکال دیا. اسٹوڈنٹس کے ویزاز جو ہیں وہ نہیں ایشو کر رہے، اس بیس کے وہ چیک کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ایسا ڈالا ہے جو کہ ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو یہ کمپلسری ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. میں ریسنٹلی میرے امریکہ کا ویزا جب لگا تو پہلے تو میرا چونکہ پہلے تھا تو مجھے یہ نہیں اس کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہم سے شیئر کریں. واپس آئے تو میں نے پراپ کیا کہ اس میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ اب وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا وہ تو نہیں ڈالا ہوا جس سے وہ ہوتا ہے، آپ نے کوئی امریکہ کے خلاف یا انٹرنیشنلی کسی بھی ان کے اس کے. تو اب تو یہ بہت ایون میزاجنزم، یہ جو میزاجنسٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ خواتین کے خلاف یا مختلف ایسی چیزوں کے خلاف، انٹرنیشنلی تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. وہ آپ کا رویہ جو ہے وہ بھی اس میں چیک ہوتا ہے، مارک ہوتا ہے کہ آپ کی پوسٹ دیکھتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، ٹیررزم کے حوالے سے آپ کا اپروچ دیکھتے ہیں، آپ کس طرح کی، مطلب وہ آپ امیگریشن پہ جاتے ہیں تو آپ سے سوال بھی یہ کرتے ہیں آپ ریلیجیس مائنڈیڈ کتنے ہیں، آپ کا اس حوالے سے کیا، جیسے ہی خواتین کے رائٹس کے حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے، یہ سوال آپ سے کر سکتے ہیں. تو آپ کا تو سوشل میڈیا ان کے اکاؤنٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کل اگر اسٹڈیز کا پلان ہے اور آپ نے ایک بہترین سی پوسٹ بنائی، اور چلے غزہ اور فلسطین تو از اے رائٹ فل تھنگ جو کرنا ہے، لیکن آپ نے ویسے اپنی پسند ناپسند پہ جا کے کہا کہ جی فلانا ملک تو یہ کرتا ہے فلانا، اور آپ نے تھوڑے دنوں بعد اسی کے ملک کے اسٹڈی کا ویزا اپلائی کر دیا، تو آپ تو گئے نا پھر کام سے. تو اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ اب آپ نے سوشل میڈیا کی آزادی کو یوز ضرور کریں، پر اب یہ دیکھیں کہ آزادی پہ کچھ لگامیں لگ گئی ہیں اور آپ نے اپنا کیریئر فیوچر. اور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات اس لاء میں یہ ہے کہ اس کو لمیٹیشن نہیں ہے. اچھا اب یہ جو خطرناک بات ہے، اگر یہ خطرناک بات آپ کے خلاف مس یوز ہو جائے تو کیا کرے کوئی؟ اگر یعنی میں ہوں اور میرے اوپر اچانک سے کوئی بنا دے کہ یہ جی انہوں نے تو یہ کیا، اور بقول آپ کے جیسے آپ کہہ رہی ہیں پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، تو کیا اس میں کوئی ایرر؟ دیکھیں اس میں یہ ججمنٹ کا کچھ ایک چیز ہے نا، ٹیکنالوجی جھوٹ نہیں بولتی، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اب آپ نے زبان سے یا ہم نے گواہوں سے زبانی گواہیاں تو لینی نہیں ہے نا، سسٹم بہت چینج ہو گیا. تو سارا آپ کا اے آئی کا دور ہے. ٹیکنالوجی بتا دے گی کہ فرا کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز پوسٹ ہوئی ہے، فرا اس جگہ پہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا اپنا اکاؤنٹ ان ہوا اور اس سے پوسٹ ہوئی، یا واقعی فرا کا اکاؤنٹ مس یوز ہوا، وہ ان کو ود ان منٹس انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لینا. اس میں نا آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا کوئی، ہاں
यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, आपको पता है कि सोशल मीडिया हैंडलर आजकल हमने बनाए हुए हैं, आपको पता है इस चीज़ का? जी जी, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स जैसे मैं अपना किसी को सोशल मीडिया कह देती हूँ कि मेरी प्रोफाइलिंग कर दे, मेरा ये हम कर भी दे, कह देते हैं हमारे उसको सोशल मीडिया exactly, अकाउंट्स हैंडल वो आप रिस्पॉन्सिबल है, माइंड इट। ठीक आपको वो ये नहीं कहेंगे कि फलां बंदा आपने अपना अकाउंट दिया हुआ है, आपने उसको हैंडलिंग पासवर्ड दिया हुआ है, आपने उसको पोस्ट अलाउ की नहीं है, तो फिर वो आपसे पूछे बगैर भी अगर पोस्ट करता है और वो आपके अगेंस्ट जा रही है, रिस्पॉन्सिबल यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपके अकाउंट से हुई है। उस वक्त आप किसी एम्प्लॉय पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, वो आपका अकाउंट देखेंगे, आपके अकाउंट से पोस्ट हुआ, आप कहेंगे मैंने नहीं किया, मेरे एम्प्लॉय ने किया, आपने पासवर्ड दिया था, आपने उसको ऑथोराइज किया था कि मेरे बिहाफ पे पोस्ट करो, या आपने उस पर चेक रखा था कि नहीं पहले मुझे चेक करवाना, देखे ना ये चीज़ें हैं। तो इसलिए यही तो कह रही हूँ कि, और हम में से मोस्टली लोग जो थोड़ा सा सोशल मीडिया एक्टिव है वो तो करते भी हैं, हमने अपने एडिटर बैठाए हुए होते हैं अपने, वो हम मोस्टली चीज़ों को चेक नहीं करते, तो अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा कॉन्शियसली हैंडल करना पड़ेगा। अब वो जो हमारे एक यूट्यूबर्स का एक बड़ा कामयाब कारोबार चल रहा था, मतलब एक गॉसिप स्टोरी बनाते थे बड़ी जूसी सी, उसमें सच्चाई हो या ना हो लेकिन उसमें मसाला ढेर सारा होता था और वो चला देते थे, अब क्या बनेगा? अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती कहा है? ना, जबकि यूट्यूबर के हवाले से कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ है और आपके मीडिया चैनल्स ने, साफियों ने तो बहुत प्रोटेस्ट किया, उसके पीछे रीज़न भी यही थी, क्योंकि देखें होता यही था ना कि आपने तो सिर्फ न्यूज़ ब्रेक करनी थी, व्यूअरशिप लेनी थी, आपने देखना था कि खबर चले बस, और उस खबर में सदाकत ही ना, और वो तो उसी पे तो ये लॉ बन आपको गया। डॉलर्स आए, हाँ, या अब तो उसी आप पे तो लॉ उसको बन गया, उन्होंने अपने कहा ऐसे नहीं चैनल होगा। को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना, Exactly. कि उसको मोनेटाइज ना करें कि जी हम जो भी कर रहे हैं दिस इज फॉर पब्लिक सर्विस, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी बिजनेस। जैसे एनजीओज होती हैं कि वो डिक्लेयर करती हैं कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी नॉन प्रॉफिट अपने चैनल को कर दें, मोनेटाइज नहीं है, और हम जो भी कर रहे हैं ये रफ़ाए आमा के लिए, खिदमत खल्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टूड, यू आर गेटिंग डॉलर्स। और आप व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं ना, कि रातों रात खबर लीक होगी, ब्रेक होगी, चली जाएगी, उसमें ये नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो हो सकता है दूसरी तरफ से आपने व्यू ही नहीं लिया, वो तो स्टोरी चेंज हो। तो यही इसके अंदर यही सब कुछ आ गया कि आपने ये नहीं करना, या तो आप दूसरे बंदे को भी बिठाएंगे, या आप स्टोरी के दोनों एस्पेक्ट्स लेंगे, या आप न्यूट्रली व्यू देंगे, न्यूट्रली, आपने एक साइडेड व्यू नहीं देना। तो वो तो फिर यूट्यूबर के लिए तो फिर ये आ गया ना कि अब आपने ये नहीं है कि आप उठे और तो किसी अभी को भी, जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम भी बन सकते हैं, ये तो एक बड़ा एक ऐसी साइड है जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम अब क्या चाहिए, कैमरा चाहिए उठाया तो आप ये वीडियो बनाएं और बस डॉलर्स छापना शुरू कर दें, तो वो क्या करें? इसमें मैं नाम नहीं लूँगी, रिसेंटली एक एग्जांपल आई है जो सबने देखी, उसी तरह के एक यूट्यूबर जिनके साथ ये हो चुका है, वो इस लॉ के अंदर आ गए हैं, उन पे एफआईआर हो गई हैं, और वो बहुत बुरे हालात फेस कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड यूट्यूबर थे, उन पे एफआईआर भी हो गई। तो मेरा ख्याल है बाकी यूट्यूबर्स जो नए हैं ना, कुछ पढ़ भी लें और कुछ समझ लें कि वो सहल तबीयत छोड़ दें, थोड़ा सा बनने से पहले रिसर्च कर लें कि आपने क्या नहीं करना और क्या करना है। तो उसमें ये देख लेना है कि देखें वो रातों रात उसके सब्सक्राइबर जो थे वो मिलियन से क्लैप्स कर गए, और बिल्कुल वो ही दैट पर्सन लिटरली फॉलन ऑन द ग्राउंड, उसका ये हाल हुआ। और वो क्या था कि उसकी एक स्टेटमेंट थी, वो पकड़ी गई और सुबह उस पर एफआईआर भी हो चुकी थी, और वो बंदा इंटरनेशनली वो पाकिस्तान में टॉप यूट्यूबर था। तो वो एग्जांपल मेरा नहीं ख्याल किसी को नहीं पता होगी, मैं नहीं कोट कर सकती। तो क्वेश्चन आपका जवाब यही है कि आपने अगर यूट्यूबर बनना, कुछ भी बनना, देखें जो पॉजिटिव एक्टिविटी करें ज़रूर, देखें हमारी दुनिया है ना, टेक्नोलॉजी है, डेवलप हो रही है, हमने जाना है, बट आपको लॉज पता हो, प्लीज पुट इट इन योर पॉकेट, कि आप देख लें जब करने लगे हो कि मुझे यहाँ पे क्या बैरियर्स है मेरे, मैंने इनको क्रॉस नहीं करना, नहीं तो रिवर्स नहीं है वापस इसमें। देखिए ना, इसमें रिवर्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है, जो चीज़ पोस्ट हो गई ना वो रिवर्स नहीं हो सकती वापस। हाँ, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम रिसर्च में जाते हैं, जैसे कि मैं एमफिल कर रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप कोई चीज़ कोट कर रहे हैं, आपने साइटेशन देनी है, नीचे आपने उसका रेफरेंस देना है कि आपने कौन सी किताब का कौन सा पेज नंबर, कौन सा, कहाँ से ये बात उठाई है, और आपने कहाँ से ये बात लेकर आए हैं और क्यों आप लिख रहे हैं ये बात। विदाउट दैट रेफरेंस, विदाउट दैट ऑथेंटिसिटी आप उसको नहीं कोट कर सकते। चूँकि हम लोगों ने उसको अपने रिटर्न उसमें देखा हुआ था, तो बात करते हुए भी वी वर ऑलवेज केयरफुल कि यार जो बात कह रहे हैं वो सुनी सुनाई नहीं, उसका आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि मैं ये जो बात कह रही हूँ ये वहाँ से मैंने बात ली है। सो आप भी उसी की तरफ रेफ़र कर रही हैं कि अब हमें अपना रिसर्च, अपना होमवर्क, अपना नॉलेज जो है उसको ऑथेंटिक करना होगा। स्पेशली पीका लॉस का पॉकेट छोटी सी बना के डायरी एक तो डाल लें जेब में, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ वो उसमें हिट ना होता हो। बस देखिए ना, आपकी वीकनेस है, आप एक लूप होल क्रिएट कर रहे हैं
آپ جب کوئی ایسی پوسٹ لگا رہے ہیں، بھلے اس کے بعد آپ نے بہت اچھی پوسٹ لگا دی، 5 سال بعد آپ کی وہ فلانی پوسٹ پکڑی گئی جو کہ غلط تھی، آپ کا کیریئر یوں آ جائے گا اور آپ کہیں گے وہ تو میں نے 5 سال پہلے غلطی کی تھی یار، پتہ ہی نہیں تھا اس وقت میں بچہ تھا، تو یہ معافی نہیں ملے گی آپ کو. تو اس لیے ابھی سے آپ میچور ہو جائیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے لاء پڑھنے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ایک لاز آ چکے ہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کے خلاف یوز ہو یہ جائے گا. لاز کتنے ایک دنیا کے جو ممالک میں اس طرح سوشل میڈیا کی ڈومین کے مطابق قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں اس جیسے ہیں یا اس سے زیادہ فرا جی میں آپ کو strict آنیسٹلی ہیں؟ بتاؤں، ہم تو بھلے چیخ پکار کر لیں، میں چونکہ لاء سے تعلق رکھتی ہوں تو میں انٹرنیشنلی لاز پڑھتی ہوں، میں دنیا ساری گھومی بھی، میں نے دیکھا بھی ہے. پاکستان کے لاز ابھی بھی اتنے سخت نہیں ہیں. دنیا میں ٹیکنالوجی پہ، آئی ٹی پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سخت لاز ہیں. وہاں تو دیکھیں نا، وہاں آلریڈی لاز تھے نا. وہاں تو کسی کو آپ باہر کھڑے ہو کے ہلکی سی گالی دیں تو سیدھا جیل، بعد میں بات ایکسپلین ہوگی، اتنی ہوتی ہے نا. یہاں پہ آپ دیتے رہیں کچھ، تو وہاں آلریڈی لاز بہت سخت تھے، تو انہوں نے ان کو اور سخت کر دیا سوشل میڈیا کا پرسپیکٹو میں. ہمارے تو بیسک لاء ہی نہیں تھے نا، تو اس لیے ہمارا یہ لاء بھی اس طرح سخت نہیں ہے جس طرح دنیا کے. ہمیں ابھی ان سٹینڈرڈز پہ ابھی بھی نہیں پہنچے جن پہ ابھی جانا ہے. ہم تو ابھی بھی بہت بیسک لاز ہم نے بنائے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا چھوڑ دیں، لوگوں کی عزتیں پامال کرنا چھوڑ دیں، کہ ایک آپ کے ایک جس کا دل کیا کہ راتوں رات میں مشہور ہو جاؤں، اس نے کسی کی عزت اچھالی اور کر لی، یا کسی نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے یا پیسہ کمانا ہے تو راتوں رات. تو ابھی تو ہم نے بہت بیسک چیزیں بنائی ہیں. ابھی تو اس میں تو انٹرنیشنلی بہت اسٹرانگ لاز ہیں، بہت اسٹرانگ لاز ہیں. ہم سے کیوں نہیں انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کوآپریٹ کرتا؟ وہ اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ کے ڈومیسٹک لاز ہی نہیں ہیں. ہم آپ کو کیوں دیں یہ ڈیٹا دے دیں جی، کیوں دے دیں؟ آپ اپنے لاز بتائیں نا کس پیرامیٹر کے اندر ہم آپ کو دیں، آپ کیا کریں گے اس کی کارروائی؟ تو وہ تو اسی لیے آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ ڈومیسٹکلی لاز تو بنائیں پہلے. ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے. اور اپنے بارے میں وہ اتنے جانبدار ہیں کہ آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے فلسطین کے بارے میں کوئی چیز وہاں پہ وہ وہاں، اور اگر آپ نے کر دی ہوئی ہیں تو پھر اچھا وہ وہ آپ کو جج بھی ڈیفینیشنز ہیں نا کریں ان گے کی، اس پہ. وہ ان کی ڈیفینیشنز ہیں کہ آپ جب آپ اس پہ لے جائیں گے تو کہیں گے نہیں ریلیجیس ایکٹیویٹیز نہیں پوسٹ کرنی، اس سے دوسروں کی لبرٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا اس میں اگر آپ غزہ فلسطین کی بات کریں گے تو کہیں گے نہیں یہ ایک اٹس اے پولیٹیکل ایشو بٹوین ٹو، آپ نہیں کر سکتے اس پہ بات. وہ اس پہ دیکھیں نا، وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس وقت ڈرنا جب اسٹیٹس آپ کے اگینسٹ ہو نا، اور اسٹیٹ آپ کے لاز بنا دے تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے، بیکاز وہ ڈیفینیشن بھی اپنی دیتے ہیں. پھر جب آپ نے پیکا لاء بنا دیا نا تو کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میرے سے غلطی ہوگی یا میں نے کسی اور پریٹیکسٹ میں، کہیں گے لاء ہے تم نے نہیں پڑھا تھا، دیر از نو ایکسکیوز، اگنورینس آف لاء از نو ایکسکیوز، کیا تم نے کیا ہے نا، دیٹس اٹ. تو یہ وہ بھی وہی یہی کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ آپ کر رہے ہیں نا، ہم نے یہ ڈومین بنائی ہوئی ہے نا بھائی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کریں گے تو ہمارے پاس اتھارٹی ہے نا کہ ہم اس کو روک دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیں، تھینک یو ویری مچ طیبہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں اور آپ نے ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ملی ہوں گی. کوشش کریں کہ ان کے بارے میں جانیں بھی اور سیکھیں بھی. اپنی جو آپ کی پرائیویسی ہے اس کو بھی آپ محفوظ کرنا سیکھیں، اور دوسروں کی جہاں عزت نفس یا عزت کا معاملہ شروع ہوتا ہے اس کو بھی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. سو اجازت لیں گے آپ سے، کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.